السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اس نشست میں تسلسل جاری رہے گا قوم لوط کی تباہی کا ذکر۔ سورہ اعراف 7ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا درس ہے 26واں، درس ہے 26۔ آج کے جو زیر بحث آئیں گے عنوانات، ایک تسلسل ہوگا قوم لوط کی تباہی کا ذکر کا، اور حوالہ ہوگا سورہ الفیل، انگوٹھی میں نگینہ۔ تو یہ ہے آج کے موضوع۔ تو میں استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 دسمبر ہے اور سن ہے 2022، دن ہے سوموار کا۔ حاضرین سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے، اور آج اس کا 26واں درس ہے۔ سامعین کرام، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو اس سے پچھلے درس میں نے قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ آج بھی قوم لوط کی تباہی کا ہی ذکر آگے چلے گا۔ تو قوم لوط کی تباہی کا ذکر، اس کا حوالہ جو ہے سورہ فیل میں بھی آیا ہے۔ تو سورہ فیل کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ابرا نامی شاہ یمن ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کنکر بردار پرندوں کی فوج بھیج کر انہیں تباہ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے نمبر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاتھی جو ہیں وہ ریگستان میں چل سکتے ہیں؟ تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اس کے ایک حصے کو جلا دیا، کیا اسے بچانے کے لیے کوئی پرندوں کی فوج آئی تھی؟ جواب ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں آئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی 583 ہجری میں فوجی قوت ہی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اب بھی فوجی قوت ہی کے ساتھ بیت المقدس بنی اسرائیل سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ سورہ فیل کا آج جو ہے اس کے حوالے کا ہم ذکر کریں گے۔ واضح ہے کہ سورہ فیل میں بھی قوم لوط کی تباہی کا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس پر مذکورہ سورت فیل کے وہ الفاظ جو بطور گواہ، جو بطور شاہد عادل موجود ہیں، جو پیچھے لائی گئی 3 صورتوں کے حوالوں سے پیش کیے جا چکے ہیں، وہ الفاظ ہیں حجارۃ من سجیل۔ تو سورہ فیل میں قوم لوط کو اصحاب فیل کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں فیل الرائے بیوقوف اور موٹی عقل والے آدمی کو کہتے ہیں، یعنی فیل کا مطلب ہے بیوقوف اور موٹی عقل والا۔ اس کے لیے سامعین کرام، آپ جو لغت ہے منتہی العرب، تو اس میں ربع سوم صفحہ 435 نیز
آپ دیکھیے مفردات امام راغب، مطبوعہ اہل حدیث اکیڈمی، کشمیری بازار لاہور کے صفحہ 819 پر درج ہے، رجل فیل الرائے وفال الرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، فیل کا مطلب یہ ہے کمزور رائے آدمی، یعنی ایسا آدمی جس کی رائے کمزور ہو۔ قوم لوط کی اغلام بازی کی رائے ناقص، کمزور اور عقل کے خلاف تھی، اس لیے ان کو صاحب فیل کہا گیا ہے۔ قوم لوط وہ لوگ تھے کہ حضرت لوط کی تبلیغ کے باوجود اس عظیم خباثت پر اڑے رہے کہ ان سے پہلے اس کی مرتکب کوئی قوم نہ ہوئی تھی، اور وہ لوگ اس فعل بد کو مل کر متحد ہو کر انجام دیتے تھے۔ قرآن کریم کا مستقل اسلوب بیان ہے تصریف آیات، یعنی قرآن کریم کا جو مستقل طریقہ ہے وہ ہے ریپیٹیشن آف سینٹینسز، جس کے مطابق حجارۃ من سجیل کے الفاظ دو صورتوں میں سورہ ہود اور سورہ حجر میں آئے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ بحجارۃ من سجیل 105/4 سورہ فیل میں آئے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ فیل کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے پہلے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں انتہائی اختصار، یعنی مختصر طور پر اختصار کے ساتھ ان قصص، یعنی ان قصوں کا، ان تاریخی حوالوں کو دہرایا گیا ہے جو پیچھے قرآن بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ فجر میں الم تری کیف فعل ربک کہ وہی الفاظ آئے ہیں جو سورہ فیل میں اصحاب فیل کا واقعہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ سامعین کرام، ارشاد ہوا ہے سورہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان ربک لبالمرصاد۔ 89/6-14، 99/6 سے 14 تک۔ اب سامعین کرام، اس کا مفہوم: اے رسول، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اونچے نشانوں اور بلند عمارتوں والوں کے ساتھ، جن کی مثل شہروں میں پیدا نہ کیے گئے تھے۔ اور آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا تھا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر گھر بنائے۔ آپ کے رب نے لشکروں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، بلکہ ان میں بہت زیادہ فساد کیا۔ آپ کے رب نے ان سرکش قوموں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان سب پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک آپ کا رب بد عمل اقوام و افراد کی گھات میں رہتا ہے، مہلت دینے کے بعد عذاب نازل کرتا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے کہ ان آیات مجیدہ میں قوم عاد و سمود اور لشکروں والے فرعون کے متعلق یاد دلایا گیا ہے۔ غور فرمائیے
کہ ان سرکشوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا تھا، اور خود ہی اختصار جواب دے دیا، یعنی مختصر جواب دے دیا ہے کہ اس نے ان سب پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا تھا۔ اب غور فرمائیے کہ یہ صرف عذاب کا کوڑا برسانے کی خبر دی گئی ہے، مگر ان سب کے الگ الگ عذاب کی تفصیل پیچھے قرآن بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں صرف ان اقوام کے نشان بتا دیے گئے ہیں کہ قوم عاد، ارم، عماد والی تھی۔ قوم سمود کا نشان یہاں بتایا گیا ہے، جاب الصخرہ بالواد، اور فرعون کے متعلق بتایا گیا ہے ذی الاوتاد۔ اب صاف ظاہر ہے کہ انہی نشانوں یعنی ارم و عماد، جاب الصخرہ بالواد اور ذی الاوتاد کے الفاظ کے حوالوں سے ان قوموں کے الگ الگ حالات قرآن بھر سے دیکھیے، اور ان قرآن بھر میں دیکھنے پڑیں گے، ان پر غور کرنا پڑے گا، اور ان پر عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ فیل میں قوم لوط کا نام انتہائی ناراضگی کے ساتھ اصحاب فیل رکھا گیا ہے، موٹی عقل اور کمزور رائے والے۔ جیسے 21/74 میں 21/74 میں اس قوم کے متعلق آیا ہے، کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ خبیث عمل بجا لاتے تھے، بلا شبہ وہ قوم بد عمل حدیں پھاندنے والے تھے۔ ان پر لائے گئے عذاب کے لیے سورہ فیل میں ترمیہم بحجارۃ من سجیل 105/4 کے الفاظ لائے گئے ہیں کہ وہ تھے جن پر کھنگریالے پتھر برسوائے گئے تھے، اور ان کھنگریالے پتھر برسانے والوں کو سورہ فیل میں کہا گیا ہے طیرن ابابیل، جس سے قوم طیر کا گروہ مراد ہے۔ یہ طیر ابھی بھی اس عرب علاقے میں کسی جگہ میں نے دیکھا تھا کہ ابھی بھی وہ طیر جو ہے علاقہ وہ موجود ہے۔ ابابیل کا معنی گروہ ہے، یہ کسی پرندے کا نام نہیں۔ ان کو اگر آپ مفردات امام راغب کے صفحہ 9 پر دیکھیں، وہاں درج ہے کہ ابابیل کا واحد ابالا ابیل ہے، اور اس کا معنی ہے اونٹوں کا گروہ۔ تو سورہ فیل میں چونکہ ابابیل کا لفظ طیرن پر داخل ہوا ہے، اس لیے اس کا معنی ہے طیر کا گروہ۔ اب اگر تصریف آیات قرآنیہ کے ساتھ یہاں حجارۃ من سجیل یعنی کھنگریالے پتھر پھینکنے والے پرندے ثابت ہوں تو طیر بمعنی پرندے ہوگا، اور اگر قرآن بھر میں حجارۃ من سجیل کو برسانے والا فوجی گروہ ہی ثابت ہو تو اس سے مراد طیر قوم کا فوجی گروہ ہوگا۔ اب چونکہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں سے بتکرار کثیر ثابت ہو چکا کہ کھنگریالے پتھر صرف قوم لوط پر برسوائے گئے تھے، اور برسانے والا اللہ تعالیٰ کے صاحب اقتدار رسولوں کا فوجی دستہ تھا، اس لیے ثابت ہوا کہ یہاں پرندوں کا گروہ مراد نہیں بلکہ طیر قوم کا فوجی دستہ، فوجی رجمنٹ مراد ہے۔ سامعین کرام، جیسے کہ مختلف ریجمنٹوں کے نام ان کے قبائل یا علاقوں کے ناموں پر ہوتے ہیں، مثلا پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، مرہٹا ریجمنٹ، سکھ ریجمنٹ، گورکھا ریجمنٹ، پس طیرن ابابیل سے مراد ہے طیر ریجمنٹ کا دستہ ہے۔ اہل عرب میں کلبی قبیلہ اور قبیلہ بنو اسد بہت مشہور قبیلے ہیں، وہ اپنے اپنے کسی بزرگ کلپ اور اسد کے نام پر کلبی اور بنو اسد کہلاتے ہیں۔ اس طرح دور ابراہیمی میں قبیلہ
طیر اپنے کسی بزرگ کے نام سے مشہور تھا، جس کے نام پر قبیلہ طیر کا نام طیر چل رہا ہے، اور اس قبیلے کی ریجمنٹ کے دستے کو طیرن ابابیل کہا گیا ہے۔ جس طرح سورہ فجر میں قوم سمود، عاد اور قوم فرعون کے عذاب کی خبر دی گئی ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ اسی طرح قوم لوط کے متعلق سورہ فیل میں ارشاد ہوا ہے، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ پھر آپ کے رب نے ان پر قوم طیر کا فوجی دستہ بھیجا، جس نے ان پر مٹی کے پکے ہوئے کھنگریالے پتھر برسا دیے اور انہیں کھائے ہوئے بس کی مانند کر دیا۔ تو سامعین کرام، مذکورہ بالا ابتدائی اور تمہیدی وضاحت کے بعد اب پوری سورہ فیل اور تصریف آیات کے ذریعے اس کا مفہوم ذرا خالی الذہن ہو کر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ 105/1 سے 5 تک۔ تو سامعین کرام، اس آیت، اس سورہ مجیدہ میں کوئی 4-5 پوائنٹ ہیں جو قابل وضاحت ہیں، تو وہ میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ اصحاب فیل کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں کہ اصحاب فیل کا مطلب ہوتا ہے موٹی عقل اور ناقص رائے والے۔ ہاں جی، دوسرے سے لے کے 4 پوائنٹ عام تراجم میں طیرن ابابیل کا معنی پرندوں کا جھنڈ لیا گیا ہے، مگر آگے چل کر ان کا جو کام بتایا گیا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ سامعین کرام، اس میں ترمیہم یہ رما سے ہے، یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ رما ہے، جس کا معنی ہے نشانے پر تیر مارنا۔ تیر کے ساتھ مارے ہوئے شکار کو رمیتن کہتے ہیں۔ چونکہ اس مادہ میں نشانہ باندھنے کا تصور موجود ہے، اس لیے رمی الرصاص کا معنی ہے گولی چلانا۔ اسی طرح رمی الحجارۃ من سجیل کا معنی ہے مٹی کے پکے ہوئے کھنگروں کے پتھر نشانہ باندھ کر نشانے پر پھینکنا۔ یہ پرندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ماہر نشانہ بازوں کا کام ہے۔ نشانے پر پتھر مارنا، جو پرندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ نشانے پر پتھر ماریں۔ رما کا مصدری معنی نشانے پر تیر مارنے کے علاوہ گوپیے کے ساتھ نشانے میں پتھر مارنا بھی ہے، مگر چونکہ یہاں نشان کندہ یعنی جس میں نشان کھدا ہوا ہو، کھنگریالے پتھروں کے نشانے پر پھینکنے کا ذکر ہے، جو مخصوص نشان کندہ سانچوں میں تھاپ کر آگ میں پکائے جاتے تھے، اس لیے یہاں گوپیے کی بجائے منجنیکوں کا ذریعہ نشانہ باندھ کر پھینکنا مراد ہے۔ تو جس کو آج کل منجنیک، جس کو آج کل ہم ٹینک کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اس میں حجارۃ من سجیل کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے میں کر چکا ہوں۔ سجیل کا معنی ہے کھنگر کی حد تک پکائی ہوئی مٹی کو سجیل کہتے ہیں۔ سامعین کرام، 5واں پوائنٹ اس میں ہے قوم لوط کی بستی پر سنگساری کے نتیجے میں اس کی حالت بتائی گئی ہے، جیسے کسی کھیتی کو مویشی جی بھر کر اجاڑ چکتے ہیں
اور پیروں کے ساتھ روند دیتے ہیں۔ اب سامعین کرام، سورہ فیل کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں انگوٹھی میں نگینے کے لیے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ قرآن کریم کی ہر صورت اور آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام الفاظ اپنے اپنے مقام پر اس طرح ہوتے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینا۔ کوئی بھی لفظ نہ بھرتی کا ہوتا ہے، نہ بلا ضرورت نازل کردہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں قوم لوط کا ذکر لایا گیا ہے۔ ان پر برسائے گئے پتھروں کے لیے حجارۃ من سجیل کے الفاظ بلا مقصد نہیں لائے گئے۔ ان پر مسومۃ کی مخصوص تعریف بطور حال لا کر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ نشان کندہ کھنگریالے پتھر منجنیکوں کے ذریعے برسائے گئے تھے۔ اس سوال کا جواب پیچھے بھی میں دے چکا ہوں کہ آیت مجیدہ کے کثیر تکرار کے باوجود منجنیکوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو سامعین کرام، مزید وضاحت پیش خدمت ہے کہ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے فائر کیا، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بندوق یا ریوالور کا نام لیں۔ سننے والا جانتا ہے کہ فائر یا تو بندوق کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ریوالور وغیرہ کے ساتھ۔ وہ کلام کے موقع محل کے مطابق خود سمجھ لیتا ہے کہ فائر بندوق کے ساتھ کیا گیا ہے یا ریوالور کے ساتھ، پھر شکاری بندوق کے ساتھ یا فوجی بندوق کے ساتھ۔ تو سامعین کرام، یہ سلسلہ جو ہے وضاحت کا میں آئندہ بھی جاری رکھوں گا، لیکن آج کے لیے جو ہے اتنا ہی۔ تو آئندہ انشاءاللہ اسی تسلسل کو آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔